بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج کے لیکچر میں سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 19 کا حصہ دوم ہے، جس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 158 سے 163 اس میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلی آیت نمبر 158 جو شروع ہوتی ہے ان الصفا والمروہ سے، کہ صفا اور مروہ کے اوپر چڑھنا اللہ رب العزت نے حج میں اس کو لازم قرار دیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ صفا اور مروہ پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے، تو وہاں پہ قریب میں 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ ان پہاڑیوں کے نام تھے۔ تو جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تمام خوراک ختم ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت معصوم بچے تھے، تو وہ تڑپنے لگے بھوک اور پیاس سے، تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ لیکن یہ صحرا تھا، یہاں پر پانی دور دور تک موجود نہیں تھا۔ آخر کار وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں، ان کو دور سے پانی تھوڑا سا دیکھنے کے لیے کہ شاید کہیں دور مجھے پانی نظر آ جائے، لیکن وہ مایوس ہوئیں، ان کو کوئی پانی کا کہیں بھی سراغ نہ لگا۔ پھر وہ مروہ کی پہاڑی پہ چڑھیں، وہاں بھی دور دور تک دیکھا، لیکن ان کو کچھ بھی نہ ملا۔ آخر وہ مجبور تھیں، ماں تھیں بیچاری، تو وہ کبھی اوپر چڑھتیں، کبھی نیچے آتیں، کبھی صفا پہ چڑھتیں، کبھی مروہ پہ چڑھتیں کہ کہیں سے کچھ مل جائے، کہیں سے پانی کا کوئی ایک گھونٹ مل جائے۔ تو اللہ رب العزت کو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم کی تعمیل کرنا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صبر یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پانی کا چشمہ وہاں پہ ان کے قدموں میں سے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قدموں سے پانی کا چشمہ اللہ رب العزت نے جاری کر دیا۔ تو یہ صبر حضرت ہاجرہ کا اور ان کا یہ ضبط دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ بیت اللہ میں جانے والے ہر حاجی کے لیے وہاں کی زیارت کرنا اور یہاں پر چڑھنا، ان دونوں پہاڑیوں کو دیکھنا، یہ سب اللہ رب العزت نے حج کے مناسک میں شامل کر دیا کہ ایک پاک دامن عورت جو ایک نبی کی زوجہ تھی، اس نے پیاس کو، بھوک کو، ہر چیز کو برداشت کیا، صبر کیا، لیکن ناشکری نہیں کی، اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتی رہیں، اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہمیں وہاں پر بلانے کا مقصد اور وہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ان کا اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے، اور ہم بھی اسی طرح سے اگر ہمارے سامنے کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی، تو ہم اس طرح سے صبر کر سکیں، تو وہ واقعہ ہمارے جو ہے نظروں میں ہمارے سامنے رہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں مشرکین نے ان دونوں پہاڑوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ تو ان دونوں بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ تمام علاقہ بتوں سے پاک کر دیا گیا، یہاں سے سارے بت اٹھا لیے گئے، تو اب مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صفا مروہ کی پیروی کریں، ان کا احترام کریں، تو ایسا ہو کہ کہیں یہ بتوں کا احترام تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ بتوں کی پرستش تو نہیں ہو جائے گی، اللہ رب العزت کہیں قیامت والے دن ہم سے یہ سوال تو نہیں کر لیں گے کہ تم لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو پھر اللہ نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو وہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے جذبہ صبر کی یاد کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان کا جو طواف کرتے ہیں، یہ نیکی ہے، اور اللہ اس نیکی کی قدر کریں گے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نیکی کرنے کے لیے جاتے ہیں، بتوں کی پرستش کے لیے نہیں جاتے۔ آگے آیت نمبر 159 ہے کہ حق کو چھپانا۔ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو اپنی پہلی کتابوں میں سب کچھ معلوم تھا کہ ایک نبی آئیں گے، وہ سچے ہوں گے، اور سب کچھ ان کو ان کے بارے میں، ان کی نشانیاں، وہ کہاں ہوں گے، کس سرزمین میں ہوں گے، ان کے آس پاس کون سے درخت ہوں گے، ان کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا، یہ سب کچھ ان کو معلوم تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر اپنے عوام کو یہ نہیں بتاتے تھے۔ اور وہ یہودیوں کے جو علماء تھے، ان کی اجارہ داری اپنے مذہب پہ اس طرح کی تھی کہ وہ ایک عام یہودی، عام عیسائی کو اپنے مذہب کی تعلیم بھی نہیں دیتے تھے۔
صرف اور صرف ان کے مذہبی رہنما جو تھے انہی سے ہی وہ علم حاصل کرتے تھے، انہی سے بس وہ اپنے مقصد اور اپنے مسئلے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ خود جا کے ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ یہاں پر ایک غریب، امیر، کسی بھی حاکم، بادشاہ، کسی فقیر کے بیٹے کی، اولاد کی، بیٹی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بھی مذہب کا علم حاصل کرنا چاہے وہ اچھے طبقے سے ہو، برے سے ہو، اس کی ذات کوئی بھی ہو، اس کا خاندان کوئی بھی ہو، اس کا جو ہے اسٹیٹس، اسٹینڈرڈ کچھ بھی ہو، لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ قرآن پاک کو اٹھائے، اس کو پڑھے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنے کا حق حاصل ہے، احادیث کو دیکھنے کا، فقہ کی کتابیں پڑھنے کا، ہر طرح کا یہاں پر ہمیں حق حاصل ہے کہ کوئی بھی شخص وہ اپنے مذہب کا مطالعہ کر سکتا ہے اور اعتراض کر سکتا ہے، جواب ڈھونڈ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ لیکن علماء یہود نے اپنی عوام کو اس چیز کی اجازت نہیں دی، انہوں نے اپنے دین کے ساتھ خیانت کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے عوام کو اس سب کی اجازت دے دی تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور وہ پھر ہمیں دھتکاریں گے، ہماری خیانت پکڑی جائے گی، ہمیں ملامت کریں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ پھر توبہ کرنے کا طریقہ بتایا اور اس کی شرطیں بتائیں کہ توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن توبہ ہوگی کیسے؟ اس سے پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کریں، صرف زبان سے نہیں کہ زبان سے سوری بول دیا، معذرت کر لی، معافی مانگ لی، لیکن دل میں ویسے ہی ہو کہ ہاں میں یہ گناہ دوبارہ بھی کروں گا، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی شرط توبہ کی جو ہے وہ خلوص اور سچے دل سے توبہ کرنا۔ دوسری شرط یہ کہ آئندہ کے لیے عزم کر لیں، وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنی زندگی نیکی کے ساتھ گزاریں گے، پاکیزگی کے ساتھ گزاریں گے۔ تیسری شرط یہ کہ پختہ وعدہ کر لیں کہ ہم کتاب الہی کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، کوئی حکم اپنے فائدے کے لیے کسی بھی طرح کا چھپائیں گے نہیں، دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، کوئی گناہ، کوئی بدکاری نہیں کریں گے۔ تو اللہ مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو 100 سال جو کفر پہ جو رہا ہو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ توبہ دل کی گہرائیوں سے ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توبہ تو نہیں کی، اور بلکہ اسی طرح سے وہ جاری رہے، حق پوشی کرتے رہے، جرم کرتے رہے، دنیا کی ان پر پھٹکار پڑتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی، پوری دنیا کی ان پر لعنت ہوتی رہی، اور وہ رحمت الہی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ تو اللہ کا عذاب انہیں پکڑ لے گا، اور پھر اس وقت ان پر کسی قسم کا رحم بھی نہیں کیا جائے گا، اور عذاب الہی میں کوئی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی۔ تو ان کو یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے کردار کو تبدیل کر لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی ہو، چاہے کافر ہو، آتش پرست ہو، بت پرست ہو، تم کسی بھی چیز کی عبادت کرتے ہو، اگر تم سب سے رک جاؤ، تم توبہ کر لو، ہماری درگاہ سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، ہمارے پاس آؤ، 100 بار توبہ کر لو تم، ہم تو پھر بھی تمہیں معاف کریں گے اور تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ ہم تمہیں معاف کرنے کے بعد تمہارے پہلے اعمال پہ مواخذہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو اللہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے، کافر کو معاف کر سکتا ہے، زانی کو معاف کر سکتا ہے، چور کو معاف کر سکتا ہے، ہر چیز کو ہمارا رب جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو یہاں پر خیانت کا ذکر ہے، یا کسی بھی طرح کے جو گناہ ہیں، اگر ان پہ سچے دل سے معافی مانگ لی جائے، خوف اور امید رکھتے ہوئے دل میں، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ پرانے جو قصے قرآن پاک پہ بیان ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ویسی کوئی بھی حرکت کرنے کی اگر ہمارے دل میں خیال آئے تو ہم اس سے بچیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن میں جو وعیدیں نازل ہوئی ہیں، پرانے لوگوں کے جو قصے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان گناہوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔